گزشتہ کئی اتواروں سے ظہر کی نماز کے بعد جو مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا، ہم نے اس سلسلے کا آغاز عقائد سے کیا تھا۔ ہمارے دین اسلام کے کل 5 شعبے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کرے کہ دین کا خلاصہ کیا ہے تو دین کے 5 شعبے ہیں، 5 شعبوں پر عمل کرنا، اس سے انسان دیندار بنتا ہے۔ پہلا شعبہ عقائد کا ہے، یعنی وہ چند باتیں ہمارے دین کی جن پر دل سے یقین کرنا ضروری ہے۔ بچپن میں ہم ایمان کی صفات یاد کرواتے تھے بچوں کو، وہ اصل میں عقائد ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کیا مطلب؟ اللہ پر یقین رکھنا، اس کے رسولوں پر یقین، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر دل سے یقین، اسے عقائد ہے۔ دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، جس شعبے کے اندر نماز ہے، نماز کے مسائل آتے ہیں، طہارت کے، پاکی ناپاکی کے مسائل آتے ہیں، غسل غسل تیمم کے مسائل آتے ہیں۔ پھر اس نماز کے مسائل کو ہم نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر روزہ ہے جو ہر سال میں ایک مہینے رمضان کے اندر فرض کیے گئے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، اس کے ساتھ جہاد، قربانی، یہ جو عبادات ہیں یہ ایک الگ شعبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، استغفار، یہ سارے کام کرنے والا شخص دیندار نہیں ہے، عبادت گزار ہے۔ یہ دیندار نہیں ہے۔ ابھی ایک دین کے ایک شعبے پر آیا، عبادت گزاری۔ دیندار تب کہلائے گا جب اس کے عقائد بھی ٹھیک ہو، اس کی عبادات بھی ٹھیک ہو، اس کے اخلاق بھی درست ہو، اس کی معاشرت بھی درست ہو، اس کے معاملات بھی ٹھیک ہو۔ یہ 5 شعبے۔ اخلاقیات، اچھی عادتوں کا آنا، بری عادتوں کا اپنے اندر سے نکالنا۔ معاملات، لین دین، حقوق، اس کی ادائیگی مکمل طور پر، ماں باپ کا حق، اولاد کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق، حتیٰ کہ راستوں کا بھی حق اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، راستے کے بھی حق فرمائے۔ گزرنے والے کو سلام کرنا، نظر کو جھکا کے رکھنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، راستوں کو بند نہ کرنا، جس سے گزرنے والوں کو راستوں کو بھی حق بیان کرنا۔ تو حقوق کی ادائیگی، مالی معاملات کے لین دین کا صاف ہونا، نکاح طلاق کے مسائل کو سمجھنا، یہ معاملات کا شعبہ ہے۔ پھر معاشرت کا 5واں شعبہ ہے کہ میری زندگی کا ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرے، میرا کھانا پینا، چلنا پھرنا، میرا اوڑھنا بچھونا، ہدیوں کا لینا دینا، ساری معاشرت، میرا رہن سہن معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع، یہ معاشرت۔ غنی خوشی، شادی بیاہ اور غنیوں اور وفات، یہ ساری چیزیں معاشرت میں، یہ 5 شعبے ہیں دین کے۔ جب بندے کی زندگی میں یہ 5 شعبے دین کے مطابق زندہ ہوتے ہیں تب یہ بندہ دیندار بنتا ہے۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں صحابہ کرام دیندار تھے، آج ہم عبادت گزارے دیندار نہیں ہیں۔ اللہ کی مدد کے وعدے دینداروں کے ساتھ ہیں، صرف عبادت کے ساتھ نہیں۔ ہاں، عبادت کے اوپر بھی اللہ کی کچھ مدد آتی ہے، رحمت ہوتی ہے، ثواب ملتا ہے، ایک عبادت کی ذمہ داری بار ختم ہو جاتی ہے۔ پر میں نے عرض کیا کہ یہ 5 شعبے ہیں دین کے۔ ہم نے عقائد سے شروع کیا تھا، میں نے عقائد بڑی تفصیل سے سمجھائے تھے۔ آج اتوار کو ظہر کے بعد جو آگے بیٹھے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا، عقیدے سے شروع کیا، پھر ہم نے وضو کے مسائل کو تفصیل سے ذکر کیا، اور پاکی ناپاکی کے مسائل آپ کے سامنے میں نے عرض کیے، تیمم، غسل کے مسائل، پھر نماز کے اوپر بڑی تفصیل سے میں نے بات عرض کی، نماز کے حروف کی ادائیگی میں درست کروائی تھی، اس کے مسائل تفصیل سے سمجھائے تھے، نماز کے فرائض، پوری نماز کا سنت طریقہ وہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا۔ پھر بندہ دنیا سے چلا جائے، وفات ہونے کے بعد احکامات کیا ہیں، غسل کیسے دیا جاتا ہے مردے کو، جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کی تدفین سنت طریقے سے کیسے ہوتی ہے، قبرستان لے جانا کیسے کرتا ہے، یہ سارے میں مسائل عرض کر چکا ہوں۔ اب جو دوسرا بڑا عنوان ہے نماز کے بعد، پچھلے کچھ اتواروں میں یہ ہماری نشست نہیں ہو سکی کچھ مصروفیات کی وجہ سے، دوسرا بڑا نماز کے بعد جو اللہ نے قرآن میں حکم نازل کیا وہ زکوٰۃ کا حکم۔ یاد رکھیں، نماز اور روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ، روزہ سال میں رمضان کے مہینوں میں۔
جو زکوٰۃ ہے اور حج ہے یہ صاحب نصاب پر ہے. حج کی تھوڑی سی بات عرض کروں کیونکہ حج کی بھی آج کل درخواستیں جمع ہو رہی سرکاری تو ختم ہو گئی پرائیویٹ چل رہی. یاد رکھیے جس عاقل بالغ مرد اور عورت کے پاس وہاں حرم میں آنے جانے کا خرچہ موجود ہو، آنے جانے کا خرچہ موجود ہو، اور اگر یہ ذمہ دار ہے تو پیچھے گھر والوں کا خرچہ موجود ہو، اتنے پیسے اگر کسی شخص کے پاس آ جائیں اس پر حج کرنا فرض ہے. حدیث میں آتا ہے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر حج فرض ہو پھر بھی وہ حج کے لیے نہ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. اور وہ جو بڑا حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاتمہ برا ہونے کی خبر دے رہے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ بہانے اللہ کے یہاں نہیں چلیں گے کہ میں نے پیسے رکھے تھے بچے کی شادی کے لیے، میں نے پیسے رکھے تھے گھر بنانے کے لیے، میں نے پیسے رکھے تھے گاڑی لینے کے لیے، میں نے پیسے رکھے تھے بزنس کے لیے. کسی بھی نیت سے پیسے رکھے ہوں، جن دنوں میں درخواستیں جمع ہو رہی ہیں ان دنوں میں اگر آپ کے پاس آج کل تقریباً 11 لاکھ کی درخواستوں کا ریٹ تھا گورنمنٹ کا، جو پرائیویٹ ہے تقریباً 11-12 لاکھ لوگوں کے حج کے لیے جاتے ہیں، اتنے پیسے اگر کسی کے پاس آج کل میں موجود ہے اس پر حج فرض ہے چاہے اس نے کسی بھی نیت سے رکھے. ہاں گھر میں زیور پڑا بیوی کے پاس سونے کا، اتنا زیور ہے 10-12-15 لاکھ کا، اس پر حج فرض ہے. ہاں ایک بات ظاہر ہے عورتوں کے حوالے سے، عورت کے لیے حج تب فرض ہوتا ہے جب اس کے پاس مال و دولت کے ساتھ ساتھ محرم کا بندوبست ہے. اگر محرم کا بندوبست نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے. یہاں سے ضمنت ایک اور مسئلہ سمجھ آ جانا چاہیے. کچھ عورتیں کیا کہتی ہے کہ میں تو بڑا شوق ہے عمرت جانتا ہوں، محرم کوئی گل نہیں، میں تو ویسے ہی بھیج دے ہو. وہ بھائی جو حج فرض تھا اس کے لیے اللہ نے محرم کی شرط لگائی ہے، اس کے بغیر حج فرض نہیں ہوتا. بغیر محرم سے جانا کیسے جائے گا؟ ہوتے جا رہی ہے شوق سے، جب لے کے جا رہے ہیں ان پر بھی کمائی کی فکر ہے، ان ہوتے جا رہی ہے. شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. بالکل کلیئر کرنا، میرا بڑا دل کر رہا ہے اس وقت میں عصر کی نماز پڑھ، بڑا دل کر رہا ہے ہو جائے گی نماز دن، ابھی ٹائم بھی نہیں ہو نماز نہیں ہو. شوق کو پورا کرنا، میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ میں فلانا کام کروں. شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. دین اللہ رسول کے حکم کو ان کے طریقے کے مطابق پورا کرنے کا نام، اپنی مرضی کو پورا کرنے کا نام دین نہیں. اس لیے یہ حاجت شوق سب کو ہوتا ہے جانے کا، لیکن جو اللہ رسول کہیں گے اس طریقے کار کے مطابق میں جاؤں اس کے بغیر نہیں. تو حج فرض ہونے کی شاید میں نے آج کر دی، جس بندے پر حج فرض ہے وہ نہیں جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے اس پر جانا اس طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں. اس لیے حج کو پہلی ترجیح دینی چاہیے. آج ہم نے پیسے جمع کیے ہوتے ہیں مختلف موقعوں سے، میں نے پہلے بھی کیا تھا وہ واقعہ ذکر کیا اپنے اور استاد مولانا یوسف خان صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ ہو رہی ہوگا. ایک ساتھ تشریف لائے حضرت ایسے ہیں لیکن اتنے ہیں کہ یا بچی کی شادی کر سکتے ہو یا حج میں جا سکتے ہو. بتائیں کیا بڑا سوال ہے کہ بچی کی شادی بھی ضروری ہے، فرائض میں سے ذمہ داری میں سے حج بھی فرض ہے، کیا کرو کتنے پیسے بس کے کام ہوگا. فرمایا بھائی بچی کی شادی تو ضروری ہے اس پر خرچہ فرض نہیں ہے. ہاں شادی ضروری ہے، شادی پر خرچہ فرض نہیں ہے کہ 6-7 لاکھ کے بغیر شادی نہیں ہوگی. شادی تو 10-15 لاکھ میں بھی ہو گئی. ہمارے مفتی حسن صاحب دعوت برکاتہ علی جامع محمدیہ میں 4 نکاح کیے ہوئے ہیں، اس وقت 4 بیویاں حیات ہیں. اگر فرماتے ہیں میرے ہر نکاح پر 5000 خرچہ ہے، بس صرف 5000 حق میں رکھا. اور پہلی شادی میں لگ بھگ 20000 حق میں تھا، اس میں 20000 خرچہ، باقی ہر نکاح میں 5000 خرچہ ہے. باقی جو میسر کا گھر میں وہی لاکھ غریبہ کر دیا. اللہ اللہ خیر. شادی تو اسلام میں اتنا آسان اور بالکل سادہ ہے. ہم نے اس کو خرچوں کے ساتھ بنانے بعد اگر فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا اگر کیا کروں بیٹی کی شادی ہے اور حج پہ بھی جانا ہے، دونوں کام ہے لیکن پیسے اتنے تو کوئی ایک کام ہوگا. فرماتے بچی کی شادی فرض ہے لیکن اس میں خرچہ فرض نہیں، حج فرض ہے. حج کرے جاتے وہاں جا کے اللہ سے مانگے، اللہ بچے کی شادی کا بندوبست بھی کر دے گا. آپ ماننے والوں کو اللہ دنیا میں ایسا نوازتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، آپ نے مسئلہ بتا دیا میں جا رہا ہوں، پیسے جمع کرا حج میں چلے. وہاں پہنچے تو وہاں پر پرانا دوست مل گیا، پرانا کوئی دوست ان کو بڑے عرصے کے بعد ملا. حج کے دوران ملاقات، کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں، حالات ایک دوسرے سے حال اخبار لیے. یہ صاحب کہہ رہے میری بچی کا جوان ہے، اس کی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں شادی کے لیے دیکھ رہا تھا رشتہ، پھر حج کا بن کر میں یہاں آیا. انہوں نے اچھا میرا بھی بیٹا جوان ہے اور بڑا اچھا الحمدللہ ویل سیٹلڈ ہے اور بڑا لکھا سارا دیندار فیملی ہے. آپ ایسا کریں گھر فون کریں، آپ بھی لاہور میں رہتے ہیں، ہمارا بھی گھر والوں میں فون کریں، دوسرے کیا جا کے دیکھیں، اگر پسندیدگی ہو جائے نکاح کر دیں گے. انہوں نے گھر سے فون کیا، حضرت نے سچا واقعہ سنا. فرماتے انہوں نے دیکھا دونوں فیملیوں میں پسند آ گیا. دونوں والدوں نے
لڑکے کے والد نے لڑکی کے والد نے دونوں نے روزہ رسول کے سائے میں بیٹھ کر اپنے بچے بچی کا نکاح وکیل بن کے وہی کروا دیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ بندے کی نیت خالص ہو, بندہ فرائض کو ادا کرنے کی, ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر میں ہو, تو اللہ پھر باقی معاملات کو ایسے آسان کرے. اس لیے فرض حج کو پہلی ترجیح دینی چاہیے, باقی ساری چیزیں باقی. اس کے ساتھ ساتھ جو زکات ہے, اس کے حوالے سے کچھ موٹے موٹے مسائل ایسے کرتے ہیں, اس کے تو بے شمار مسائل ہیں. میں نے جو آیت تلاوت کی سورۃ توبہ کی آیت ہے, بڑا عجیب اللہ کا انداز ہے. قرآن پاک میں ویسے خرچ کرنے کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. بار بار اللہ نے ایک موقع پر فرمایا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. تمہارے پاس جو کچھ ہے نا, جو تم بینک بیلنس, جو تم مال کی چوکیداری کرتے ہیں, مال کے ساتھ, کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں, کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں. ہاں, مالدار وہ ہے کہ جو دل کا مالدار ہے, جناب جو نفس حدیث میں آتا ہے. مالدار وہ ہے جو دل کا مالدار ہے, جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا دل کھول کے خرچ کر رہے. اپنی ذات ہے. عثمان کا مشہور واقعہ ہے, ایک صاحب ان سے لینے کے لیے آئے, کچھ انہوں نے بھیجا تھا, آئے دروازے دیکھا کہ اندر تو اپنی بیوی سے جھگڑ رہے, بیوی سے زیادہ اس بات پر اختلاف ہو رہا ہے, آپ نے فلاں جگہ پر ضرورت سے زیادہ کیوں خرچ کر دیا, اس بات پہ بحث ہو رہی ہے. پیچھے بعد جو کھڑا تھا اس نے دیکھا پھر بحث کر رہے ہیں اس بات پہ کہ ضرورت سے زیادہ مجھے کیا دے گئی, یہ سوچ کے واپس چلا گیا. تو عثمان آئے دیکھا بندہ لا رہا ہے, آئے تھے تو خیریت بندہ آپ سے مدد کی تعاون کی درخواست کرنے کے لیے آیا, تو آپ کو بیوی سے اس بات پر اختلاف کرنے کے زیادہ کیوں خرچ کر دیا, ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ کیوں خرچ کیا. فرمایا کہ میرا معاملہ ہو رہا ہے, تو بتا دینے کے حضرت میری فلانی ضرورت ہے. تو عثمان نے اس کی سوچ سے پڑھ کے اسے دی. وہ کیا میرا بات سمجھ نہیں, مجھے تو اتنا نہیں ہے, وہ خود گھر میں ضرورت سے زائد پر بیوی سے بحث ہو رہی ہے. فرمایا کہ میرا ذاتی معاملہ تھا دنیا کے اعتبار سے, یہ تو میں نے اللہ سے تجارت کی ہے, یہاں پہ میں جتنا بھی بولنا تھا, تو جو اللہ کے پاس بھیجو گے وہ بات اللہ کہہ رہے ہیں. ما عندکم ينفد, جو تم مال کی چوکیداری کر رہے ہو یہ ختم ہو جائے گا, فنا ہو جائے گا. مرتے ساتھ ہی تمہارا مال تمہارا نہیں رہے گا, یہ تمہارے ورثہ کا ہو جائے گا. ہاں, وما عند اللہ باق, جو اللہ کے پاس بھیجو گے وہ باقی رہے گا, جو اللہ کے پاس بھیجو گے وہ باقی رہے گا. اسی طرح موقع پر فرمایا ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ, جو تم پیسے سود, اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ یہ اللہ کا فرمان, فرمایا جو تم سود پر پیسے دیتے ہو نا, لاکھ روپے کسی کو, رات ملک صاحب کا فون آیا, اچھا آدمی ہے ماشاءاللہ, دیندار آدمی ہے, کہ میں نے ویزا لگوانا ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے 60-70 لاکھ کی, مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائے کہ جس سے میں 60-70 لاکھ لوں, سال 1.5 سال کے بعد میں نے واپس کرنا, میں اس کو 80 لاکھ واپس کر سکوں. سود جتنے لیے اس سے کچھ واپس زیادہ واپس کریں, اس میں تو کوئی شریعت میں ایسا کوئی طریقہ نہیں. بزنس کے اندر آپ انویسٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں اس کی گنجائش ہوگی, لیکن یہ کہ آپ قرضہ لیں اور اس کے بعد اضافی 10 روپے دینا بھی سود ہے. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, اگر تم نے کسی سے کوئی پیسے سود پر دیے, لاکھ روپے دیا, تم نے 2 مہینے کے بعد 1,10,000 روپے واپس لینا ہے, اللہ کہتے ہیں ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس, جو تم سود پر پیسے دیتے ہو مال کو بڑھانے کے لیے, فلا یربو عند اللہ, اللہ کے ہاں یہ مال بڑھتا نہیں ہے. یہ جو مال بڑا ہوا نظر آتا ہے نا سود, بڑا میں نے اس کی مثال لکھی ہے, جیسے بیماری کی وجہ سے بندے کا پیٹ پھول جاتا ہے, موٹا موٹا نظر آتا ہے, کہتے بڑا صحت مند ہے, ہمارے بڑی بڑا اچھا ہو گیا, بڑے آپ صحت مند ہو گئے. نہیں جی, اس کو کون سارے کیا کہتے ہیں, اللہ آپ کو صحت دے, آپ کے پیٹ میں جانا وہ زہر, وہ بیماری کی وجہ سے یہ پیٹ پھولا ہے. یہ جو ہمیں حرام مال کا اضافہ نظر آتا ہے, اللہ کی قسم یہ بیماری والا مال ہے, یہ زہر سے زیادہ بدترین. ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں ما آتیتم من زکات تریدون وجه اللہ فاولئک هم المضعفون, جو تم زکات دیتے ہو, 1 لاکھ تھا, تم نے 2,500 زکات, لاکھ کے پیچھے 2,500 زکات تم نے دے دی, رہ تمہارے پاس 97,500 گیا ہے, تمہارے پاس 97,500 ہے, 2,500 اللہ کے راستے میں دے دیے. لیکن یاد رکھنا فاولئک هم المضعفون, اللہ اس میں ضرور اضافہ کرے, اس میں اضافہ ہوگا, اس میں کبھی ہو جائے گا. سود والے میں اضافہ کیسے ہوگا, تھوڑے پیسوں میں اللہ ضرورتیں زیادہ پوری کر دے, برکت اسی کا نام ہے. تھوڑے پیسوں میں انسان کو جس پیسے سے راحت ملے, یہ برکت والا پیسہ. پیسہ تو کروڑوں میں آ رہا ہے, راحت ہی نہیں ہے, سکون ہی نہیں ہے, زندگی میں لطف ہی نہیں ہے, مسائل ہی مسائل ہے, پریشانی ہی پریشانی ہے, یہ برکت نہیں ہے. یہ چاہے پیسہ کثرت میں زیادہ ہے لیکن برکت والا نہیں. اور قرآن سے اللہ نے مختلف موقعوں پر خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی, میں نے بھی آیت تلاوت کی, اس میں اللہ کا عجیب انداز ہے, فرمایا والذین یکنزون الذھب, حدیث میں باقاعدہ اس کا پس منظر آتا ہے. ایک خاتون ہوئی, ان کے ساتھ بچیاں تھیں, ان کی بچیوں کے ہاتھوں میں کرے تھے, سونے کے کرے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا ان کی زکات نکالی, اس سونے کی زکات نکالی. کہتے ہیں کہ زکات میں تو کماتے نہیں, میں کیوں دوں.
عورت کہتی ہے میرے پاس تو دینا، میں نہیں کماتی، میں کیسے میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کیسے زکات دے سکتی ہوں؟ ارے اللہ کی بندی، سونے کو بیچ کے زکات دینی پڑتی ہے، تب بھی دینی پڑے گی۔ اور یہ نہیں سوچنا چاہیے میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، میں اس کی 2.5 لاکھ روپے زکات کیسے دوں گی؟ اتنے پیسے میرے پاس 10 کروڑ ہے، اب میں اس کے لیے یہاں پہ اتنے سارے پیسے اللہ کے راستے میں کیسے دوں گی؟ میرا تو دل نہیں مانتا۔ میرے عزیزو سمجھا جو چیز یاد رکھیں نا، انشاءاللہ دل کی خوشی سے آپ زکات نکالیں گے۔ جب ہم دنیا میں آئے تھے اللہ کی قسم 1 پیسے میں بھی مالک نہیں تھے، بھوکے ننگے تھے ہم۔ ہاں ہمارے پاس جو تن بدن کے کپڑے وہ بھی ابا جی نے پہنائے تھے۔ ہاں ہمیں تو پینے کے لیے پانی ہمارے پاس اپنا ذاتی میسر نہیں تھا۔ اللہ نے اس کا مطلب جب اللہ نے آج دنیا میں آنے کے بعد کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، اللہ نے آپ کروڑوں کا بزنس دیا، کروڑوں کی پراپرٹی دی۔ اب اگر اللہ کہتے 2.5% میرے راستے میں دو، وہ بھی اللہ تمہارے فائدے کے لیے کرے، پھر دیتے میں کیوں پڑتے، پھر دیتے میں تم کیوں؟ 97.5 کا تمہیں دیا اس نے، اس کو رکھو اپنے پاس۔ بہرحال وہ آگے خاتون قدر پہنے میں کیا زکات دی ہے، ہم خاص کیے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ آیت تلاوت فرمایا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو ذهب اور فضہ، سونے اور چاندی، ذهب سونا، فضہ چاندی، سونے اور چاندی کو دونوں جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اس کی زکات نہیں دیتے، فبشرهم بعذاب الیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنائے۔ کیسا عذاب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جب ان کے اسی سونے چاندی کو، انہی زیورات کو، اسی مال و دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور اسی سونے چاندی کو جہنم کی آگ سے گرم کر کے اس زکات نہ دینے والے، نہ دینے والی کے چہرے پر ہم داغیں، ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا، ان کی چہروں پر داغا جائے گا، ان سے کہا جائے گا ذوقوا چکھو ابھی اس کا عذاب اور اس کا مزہ چکھو جس کے تم زکات نہیں نکالتے۔ حدیث میں آتا ہے جس دولت کی، جس مال کی انسان زکات نہیں نکالتا، یہ مال و دولت گنجے سام، انتہائی زہریلا سام ہوتا ہے، گنجے سام کی شکل میں یہ سارا مال و دولت قیامت والے دن انسان کے گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا، اور یہ سانپ انسان کی بغلوں سے کاٹے گا، کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا دنیا کا مال ہوں، کیونکہ تم زکات نہیں دیتا تھا، آج میرا عذاب چکھ ذرا مزہ چکھ۔ اس لیے زکات نکالنا ایک فریضہ ہے، اہم ترین فریضہ۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں، زکات صرف نکالنے کا کام نہیں ہے، 2 الگ الگ ذمہ داری ہے۔ مالدار حضرات اس کو نوٹ کریں ذرا، یہ 2 الگ الگ ذمہ داری ہے۔ ایک زکات کو صحیح نکالنا، نمبر 2 زکات کو صحیح مستحق تک پہنچانا، الگ ذمہ داری ہے۔ ہم نے آج زکات، اب تو بہت سارے لوگ زکات نکالتے ہیں، جو نکال رہے ہیں وہ پوری نہیں نکالتے، جو پوری نکال رہے ہیں وہ صرف مگر لانے والا کام کرتے، ادھر دے دیا، ادھر دے دیا، ادھر چیریٹی بڑھ دی، ادھر این جی او کو دے دیا، یہ بھائی برادری کے لیے وہ بنے دیا، این جی او نے اس کو دے دیا۔ اور اللہ کے بندے زکات کو صرف نکالنا نہیں ہے، نکال کر صحیح مستحق تک پہنچانا۔ اس لیے بانی تبلیغی جماعت مولانا یاسر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر صرف مسلمان لوگ اپنی پوری زکات صحیح امانتداری کے ساتھ صحیح مستحق تک پہنچائے، میرا دعویٰ ہے اسلامی ریاست میں کوئی بندہ زکات لینے والا کچھ عرصے میں باقی نہیں رہے۔ اور یہ صرف زبانی کلامی دعوے نہیں ہے، عمر بن عبدالعزیز کا 2 اس پر گواہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا 2 اس پر گواہ ہے۔ وقت اٹھائیے ان کی تاریخی روایات کو پتہ چلے گا ایک بندہ بھی پورے شہر میں زکات دینے والا نہیں۔ کیا وجہ تھی کہ وہ فقیر، ہم جیسے زکات دیتے ہیں، معذرت سے عرض کروں گا، جیسے ہمارے معاشرے کے سیب اور مالدار زکات دیتے ہیں، اس سے غربت نہیں ختم ہوگی، اس سے غربت بڑھے گی۔ کیسے زکات دیتے ہیں؟ ہر سال لائنیں بنواتے ہیں، ہر سال راشن اٹھا کے مسلم لوگوں کے گھروں میں تقسیم کروا دیں۔ یہ زکات دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، زکات ادا ہو جاتی ہے، مگر اتر جاتی ہے، لیکن صحیح طریقہ اسلام کی منشا اور مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج پتہ کیا ہے؟ آپ نے زکات دینی ہے، آپ کے سامنے ایک مستحق ہے، اس سے اس کے مسائل پوچھیں، بھئی آپ کے پرابلمس کیا، آپ کے مسائل کیا ہے، آپ کیوں نہیں کماتے، اس سے مسائل پوچھ کے اس کے لیے کمائی کا کوئی ذریعہ بنایا جائے، اس کو کوئی یونی لگا، اس کو ترغیب دی جائے، بزنس کا گڑ دیا جائے۔ آپ بڑا بزنس مین ہے، گڑ نہیں دیتا کسی کو، ہاں اس کہتے ہیں میں دیکھوں گا تو میرا بزنس کا پٹا بہ جائے گا، میں بھی اس کو گڑ دوں گا اپنے بزنس کا۔ اگلے بندے کو دینے کے قابل کرنا، یہ اسلام کا نظام ہے۔ ہم نے فقیروں میں اضافہ کیا، معذرت سے عرض کروں گا، اس کو بھی دیا، اس کو بھی دیا، اس کو بھی دیا، بہت سال آ جاتا ہے، اس کو بھی دے دیتے، اس کو بھی دے دیتے۔ اس سے تو ہر سال وہ جو غریب آدمی ہے جس کو ہر سال مل جاتا ہے، وہ ہر سال آتا ہے لے کے چلا جاتا ہے، اس کو کمانے کی کوئی فکر نہیں، اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا، یہ اصل میں زکات کا مزاج تھا۔
بہرحال اللہ کرے کہ آپ صحیح طور پر بھی زکات نکالیں، اس کے جو انداز ہے نکالنے کا، مستحقین تک پہنچانے کا، اللہ وہاں تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میں نے جو آشیا زکات اسلام کا فریضہ ہے، کس پر دینا یہ لازم ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ شریعت کی نظر میں ہر مالدار انسان پر سال میں ایک دفعہ زکات نکالنا فرض ہے۔ مالدار کون ہوتا ہے شریعت کی نظر میں، اس کو بھی سمجھ لیں۔ مالدار شریعت کی نظر میں ہر وہ شخص ہے، ہر وہ مرد و عورت عاقل بالغ، ہر وہ عاقل بالغ مرد و عورت، وہ بندہ مالدار کہلاتا ہے جس کے پاس 4 قسم کے مالوں میں، 4 قسم کی چیزوں میں سے، 4 قسم کی چیزوں میں سے، 4 قسم کی چیزوں میں سے اتنی چیزیں ہوں جس کی مخصوص مقدار شریعت نے بیان کی۔ وہ کون کون سی 4 چیزیں ان کی مخصوص مقدار کیا اس کو سمجھ لیں۔ 4 چیزیں جن پر زکات لازم ہوتی ہے: سونا کسی بھی طرح کا ہو، خالص ہو، زیور ہو، برتن ہو، ملاوٹ والا ہو، سونا۔ نمبر 2 چاندی۔ نمبر 3 نقدی، کسی بھی ملک کی ہو، پاکستان کی، ریال ہے، ڈالر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، افغانی ہے، ریل ہے، کسی بھی ملک کی نقد کرنسی۔ نمبر 4 مال تجارت۔ ان 4 چیزوں پر زکات آتی ہے۔ ان 4 کے علاوہ کسی چیز پر زکات نہیں۔ ہاں جو پیداوار ہوتی ہے، کھیتی باڑی ہوتی ہے، اس پر عشر آتا ہے، یا نصف عشر آتا ہے۔ اس کے مسائل میں نے پہلے بھی عرض کیا، پھر کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ یا اسی طرح کسی نے جانور پالے ہوئے، جانوروں کی مخصوص مقدار پر مخصوص جو ہے نا وہ ریشو زکات کی نکالنی پڑتی ہے۔ ہمارے شہروں میں وہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کے مسائل عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے، اس لیے سیکھنے والا کو پوچھنے انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ ہمارے شہروں میں جتنی چیزیں عام طور پر لوگوں کے پاس ہوتی ہے، ان میں ان 4 چیزوں پر زکات آتی ہے۔ کسی کے پاس ہیرا موجود ہے، ڈائمنڈ، اس پر زکات نہیں۔ اگر کسی خاتون نے ڈائمنڈ اپنے استعمال کے لیے، اس پر زکات نہیں۔ زکات 4 چیزوں پر: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ سونا کسی بھی شکل میں ہو، چاندی کسی بھی شکل میں ہو، نقدی کسی بھی شکل میں ہو۔ نمبر 4 مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جسے آپ نے خریدتے وقت نیت یہ کی ہو کہ میں نے اس سے پیسے کمانے، بزنس کی نیت سے آپ نے پلاٹ خریدا ہے، بزنس کی نیت سے خریدا ہے، اس پر زکات ہے۔ خود رہنے کی نیت سے خریدا ہے، کرائے پر دینے کی نیت سے خریدا ہے، بچوں کو دینے کی، اس پر کوئی زکات نہیں۔ پراپرٹی، دکان، جائیداد، مکان، اگر آپ نے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے خریدا ہے تو اس پر زکات ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی بھی نیت سے خریدا اس پر زکات نہیں۔ مال تجارت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو آپ نے بزنس کی نیت سے خریدا، یا آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے کسی جگہ، انویسٹمنٹ کی ہے، 2 4 5 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی ہے، جہاں سے مجھے آمدنی آتی رہے گی، انکم آتی رہے گی، اس پر بھی زکات آئے گی۔ یہ 4 چیزیں جس پر زکات آتی ہے، 5ویں نہیں۔ ان 4 کی مقداریں کتنی ہے بس اس کو سمجھ لیجیے۔ سونے کی مقدار، کتنا سونا ہو تو زکات لازم ہوتی ہے؟ 7.5 تولہ۔ 7.5 تولہ سونا ہو تو زکات آتی ہے، اس سے کم پر نہیں آتی۔ لیکن یہ آدھا مسئلہ ہے، پورا مسئلہ نہیں۔ پورا مسئلہ آج کروں گا، یہ پورا مسئلہ نہیں ہے۔ عام طور پر لوگوں نے اتنا سنا ہوتا ہے کہ 7.5 تولہ سونے پر زکات ہے، اس سے کم پر نہیں ہے۔ بیوی کے پاس 2 تولے، 4 تولے، 3 تولے، زکات ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اب اس کا پوری تفصیل عرض کروں گا، سن لیجیے گا، چند منٹ میں انشاءاللہ بات مکمل کروں گا۔ نمبر 1 سونا، کتنا ہو تو اس پر زکات آتی ہے؟ 7.5 تولہ، 7.5 تولہ، اس سے کم پر نہیں۔ نمبر 2 چاندی، چاندی کتنی ہو تو زکات آتی ہے؟ 52.5 تولہ، 52.5 تولہ چاندی ہو تو زکات آتی ہے، اس سے کم پر نہیں۔ نقدی کتنی ہو تو زکات آتی ہے؟ جتنے میں مارکیٹ میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے، جتنے میں مارکیٹ میں 52.5 تولہ چاندی۔ آج کل کا احتیاط والا ریٹ بھی ہم دیکھ لیجیے، بھی آپ لگائیں چاندی کا جو ریٹ ہے تقریباً آج کل لاہور کے اندر 1,35,36 ہزار تقریباً۔ قائم اسٹیٹ بینک کے جو حساب اسٹیٹ باقاعدہ وہ دکھاتے ہیں، ایک ریشو دکھاتے ہیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا۔ کم از کم آج کل جو ریٹ بنا ہے 52.5 تولہ چاندی کا، بہت زیادہ اوپر بھی جائے تو 1,40,000، 45,000، 1.5 لاکھ تک بڑھے گا، اس سے اوپر۔ 52.5 تولہ چاندی ہو تب زکات آتی ہے، 7.5 تولہ سونا ہو تب زکات آتی ہے۔ پیسے کتنے ہو تو زکات آتی ہے؟ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے، کیونکہ ریٹ بڑھتا بڑھتا رہتا ہے، آپ نے ہر سال اپنا حساب خود لگانا ہوتا ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی کا آج کا ریٹ تقریباً 1,35,36 ہزار ہو، احتیاط والا ریٹ کے لیے۔ مال تجارت کتنا ہے تو اس پر زکات آتی ہے؟ یہ بھی اترے جتنا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، 1,35,36 ہزار ہو۔ یہ 4 چیزیں بھی میں نے آج کی پر زکات آتی ہے، چاروں کی مقدار بھی بتا۔ اب جو پہلی بات میں نے آج کی تھی ذرا اسے مکمل کر لوں۔ میں نے کہا 4 چیزوں پر زکات آتی ہے۔ پہلی چیز سونا، 7.5 تولہ ہو تو زکات آتی ہے، کم پر نہیں آتی۔ لیکن یاد رکھیے، اگر ان 4 مالوں کی 4 چیزوں کو کہتے ہیں اموال زکات، ایسی 4 مال جن پر زکات لازم ہوتی، ان چاروں میں سے
کسی مرد یا عورت کے پاس صرف سونا ہے، باقی تینوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے، چاندی کوئی نہیں، نقدی بالکل کوئی نہیں، اور مال تجارت کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو پھر یہی اعتبار ہے جو اصول آپ کو بتایا جاتا ہے سونا 7.5 تولے ہوگا تو اس پر زکات ہے، اس سے کم پر نہیں۔ لیکن اگر تھوڑے سونے کے ساتھ کم سونا ہے لیکن ساتھ یہ 3 چیزوں میں سے کوئی چیز بھی آ گئی، چاندی کی کوئی چیز ایک انگوٹھی ہے یا نقدی تھوڑی سی موجود ہے، 10,000 روپے ہے، 1,000 روپیہ ہے ضرورت سے زائد، یا مال تجارت ہے، سونے تھوڑے سونے کے ساتھ اگر 3 چیزوں میں سے کوئی چیز شامل ہو جائے تو پھر اس تھوڑے سونے پر بھی زکات لازم ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے، یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ 7.5 تولے ہوگا تو زکات کم پر زکات نہیں آتا، حالانکہ 7 ان کے پاس تھوڑے کچھ چاندی کی چیز ہوتی ہے، چاندی نہ ہو کچھ نہ کچھ نقدی میں عورت نے سنبھال کے رکھی ہوتی ہے، 2 4 5 10 ہزار روپے رکھے ہوتے ہیں، کہیں شاید کبھی ضرورت پڑنے پر کام آئے، کہیں نہ کہیں کوئی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، کہیں مال تجارت لے کے رکھا ہوتا ہے، کوئی بزنس کے لیے پلان لے کے رکھا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، اگر تھوڑا سونا ہے اور ساتھ باقی 3 چیزوں میں سے کوئی چیز موجود ہے تو اس تھوڑے سونے کی بھی ویلیو کو دیکھا جائے گا، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر بن رہی ہے اس سے زیادہ تو اس پر زکات آئے۔ آج کل تقریباً 1 تولہ سونا بھی ہو تو کم از کم وہ بھی 2.5 لاکھ کا ہے، اب 2.5 لاکھ کے ساتھ آپ کے پاس 10,000 روپے موجود ہے، اب اس 1 تولہ سونے پر بھی زکات آئے گی، کیوں؟ کیونکہ 10,000 روپے تک موجود ہے۔ اگر کسی خاتون کے پاس 4 تولے سونا ہے، باقی 3 چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں، چاندی کوئی نہیں ہے، نقدی کوئی نہیں ہے، مال تجارت کوئی نہیں ہے، پھر اس پر کوئی زکات نہیں ہے، پھر 7.5 تولے ہوگا یا زیادہ ہوگا تو زکات ہے بھی کم کر رہی ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ اس کے ساتھ آخری بات ٹائم مکمل ہونے بس آخری بات میں سمجھ رہے کہ زکات نکالنے کے لیے شریعت نے کوئی دن متعین نہیں کیا۔ یہ غلط فہمی ذہنوں سے نکال دیجیے لوگوں نے جو بٹھا کے رکھی ہے کہ زکات کا مہینہ رمضان کا مہینہ، ایسا نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ زکات کا رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا کہ زکات کو رمضان میں دو یا رمضان اور زکات کا بخار تھا، ایسا کچھ نہیں۔ زکات کی الگ روایات ہیں، رمضان کے فضائل الگ سے موجود ہیں۔ یہ مسئلہ کیا ہے ہمارا شروع کہاں سے ہوا، بس اس کو سمجھ لیجیے۔ یاد رکھیے شریعت یہ کہتی ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ، یہ بھی بہت عام اصول آج کل سے لگا، زندگی میں پہلی مرتبہ جن مردوں عورتوں بالغ عاقل جس صاحب کے پاس زندگی میں پہلی مرتبہ یہ والا نصاب پورا ہو جائے، آسان الفاظ میں آج کل کی زبان میں یاد کرو، زندگی میں پہلی مرتبہ جس دن آپ کے پاس 1,40,000 روپے جمع ہو گئے اس دن آپ شریعت کی نظر میں مالدار بن گئے، غنی بن گئے۔ اب یہ والی جس دن آپ کے پاس یہ پیسے آئے ہیں، آپ کے پاس کتنی رقم جمع ہوئی ہے یا سونا چاندی کتنی چیزیں آئی ہیں، یہ والی اسلامی تاریخ یاد رکھنا آپ پر فرض ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، محرم سفر میں اسلامی تاریخ ضروری کرنے کے لیے اسلامی تاریخ، محرم سفر میں لوگوں نے مثال جمع ہوگا کوئی بھی تاریخ، جس دن آپ پہلے اپنے بچوں کو یہ مسائل سمجھائیں کرو گے، بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے کہ سال گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا زکات کے مسائل میں، پتہ ہی نہیں کہ میں نے زکات کیسے نکالنی ہوگی، پر پاپا جی نے کہا تھا بھائی بالغ ہونے کے بعد پکڑ آپ سے ہوگی، بالغ ہونے سے پہلے ماں باپ کی پکڑ ہے کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا، بالغ ہونے کے بعد پکڑ آپ کو ہوگی کہ آپ نے دین کو کیوں نہیں سیکھا، اپنی ذمہ داریوں کو کیوں نہیں سمجھا، اللہ نے مان لیا تو اس کے حق کیا ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ جب آپ کے پاس ان چاروں میں سے کوئی کسی قسم کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، وہ اسلامی ڈیٹ یاد رکھنا فرض ہے۔ اب اگلے سال اگلی زکات فرض نہیں ہے، پہلی مرتبہ مال آئے اس وقت زکات فرض نہیں ہوتی، وہ اسلامی ڈیٹ یاد رکھے، اگلے سال اسی اسلامی تاریخ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس نصاب یا نصاب سے زیادہ جتنا کچھ بھی ہے اس کا 2.5% میں نے اللہ کے راستے میں دینا، یہ زکات ہے، یہ زکات ہے۔ یہ موٹے موٹے چند اصول میں نے آج کیے، زندگی میں پہلی مرتبہ جب یہ نصاب پورا ہو وہ ڈیٹ یاد رکھے، اگلے سال اسی تاریخ کو آپ نے ہر سال اپنی اسی ڈیٹ کو اپنے بزنس کا اپنا حساب کتاب کرنا۔ یکم رمضان زکات کی ڈیٹ نہیں ہے، لوگوں نے یکم رمضان اپنی مرضی سے ہاں یہ علماء نے لکھا ہے، کسی بندے کو اپنی پچھلی تاریخ یاد ہی نہیں، بالکل پتہ نہیں ہے کب سب سے پہلے دفعہ مال کا یاد ہی نہیں ہے، بڑا سوچ بچار کی ہے، وہ اپنی مرضی سے کوئی ایک ڈیٹ فکس کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک سہولت شریعت دیتی ہے، لیکن جنہیں مسئلے کا پتہ ہے انہیں اپنی کوئی ڈیٹ نکال کے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ شادی میں بچی کو زیور ملا تھا، بچی کو ڈیٹ یاد رکھنی ہے، فلاں تاریخ کو ابا جی نے مجھے ابھی 2 سے پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے کہ جی بیوی کے پاس سونا ہے، اب اس کی زکات کون دے گا، میں دوں گا یا بیوی دے گی، میں نے کہا کس کا کون اس کا مالک ہے، پتہ نہیں، ہمیں یہی نہیں پتا گھروں میں جو چیزیں موجود ہیں اس کا مالک کون ہے، ہاں فریج کس کا ہے نہیں پتا، الماری کون ہے نہیں پتا، یہ پریٹ کون ہے نہیں پتا،
آئی ہے تو اس کے مالک کا پتہ ہونا چاہیے، اس کا مالک کون ہے؟ جہاں دنیا سے سب لے، میں جاؤں گا میری ملکیت میں جو کچھ ہے وہ وراثت میں جائے گا، میری بیوی کی چیز میری ایک بھی ملکیت میں نہیں ہے، وہ میری وراثت میں نہیں ہے۔ ہر چیز کی ملکیت متعین ہونی چاہیے، ہمیں مسائل کا پتہ نہیں ہے۔ جب گنجلت معاملات ہو جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، مرنے مارنے پر باتیں آ جاتی ہیں، پھر آتے ہیں دارالفتہ میں، دارالفتہ میں رام جانو شریعت بڑے سب سے زیادہ مسائل کا واقعہ ہے۔ دوسرے نمبر پر مسائل وراثت کیا ہے؟ 3-4 نسلیں گزر گئی، وراثت تقسیم ہوئی، اب دستوں گرے پڑے، مرنے مارنے پر بات آ گئی، حضرت صاحب ہم دستوں کی کری، بھائی آپ نے پہلے آ کے پوچھنا تھا نا، اسلام کیا ہے؟ ایک بندہ حدیث میں آتا ہے جیسے بندہ مرے، مرنے والے میت کا حق یہ ہے کہ اس کی وراثت کو صحیح تقسیم کیا جائے۔ تیسرے دن ہمارے قابل مشاہد مرنے والے کے تیسرے دن وراثت کی تقسیم کرتے تھے، ہمارے نسلیں بول جاتی ہے، بتائیے کوئی یہ مالی معاملات ہیں جن کو سیکھنا چاہیے۔ بارہ میں نے زکات کے موقع پر اصول عرض کیے، ان اصولوں کی روشنی میں اپنے میں سے ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں آخری بات ہے تو یہ جو رمضان کے زکات کا کنسپٹ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ حدیث میں جو آتا ہے کہ رمضان کے اندر ہر فرض عبادت کا نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے لوگوں نے پھر رمضان میں زکات دینا شروع کر دی کہ ثواب زیادہ ملے گا۔ لیکن مسئلہ یاد رکھیں، جو ڈیٹ آپ کے مالدار ہونے کی ہے حساب آپ نے اسی دن لگانا ہے، حساب آپ نے اسی دن لگانا ہے۔ جو زکات کی ادائیگی ہے وہ آپ ایڈوانس بھی کر سکتے ہیں، لیٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ رمضان میں دے دیں، ایڈوانس دے دیں، لیٹ کر کے دے دیں، لیکن حساب کتاب آپ نے وہ جو ٹکٹ اپنی طے کی ہے یا جس دن مالدار بنے تھے شریعت کی نظر میں، اس دن آپ نے ہر سال اپنا آڈٹ کرنا ہے، اپنا حساب کتاب لگا کے اپنا اندازہ لگانا میرے پر کتنی زکات فرض ہے، ٹوٹل مال آپ کا کتنا 40 لاکھ روپے کسی کے پاس ہے، 1 لاکھ روپے اس پر زکات 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اسی کو دوسرے آسان انداز میں 2.5% بھی کہہ دیا جاتا ہے، 1 لاکھ کے پیچھے 2,500 روپے آتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو دینی مسائل سیکھنے سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گورنمنٹ ہمارے سے ٹیکس وغیرہ لیتی ہے، اس کا کیا ہے؟ ٹیکس کے اندر آپ زکات کی نیت نہیں کر سکتے، ٹیکس کے اندر زکات کے لیے کوئی اصول یاد رکھیں، ٹیکس کے اندر زکات کی نیت نہیں ہو سکتی۔ باقی ٹیکسز کا نظام جو ہے یہ الگ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے۔ اسلامی ریاست کے اندر انسان کی جو عوام کی جو سہولیات ہے ان کے لیے سب سے پہلے بیت المال میں سے خرچہ کیا جاتا ہے، بیت المال میں سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انسانی ضروریات کو، عوام الناس کی ضروریات کو گورنمنٹ بیت المال میں سے پورے کرتی ہے، جہاں سے ہو سکتا ہے وہاں سے پورے کرتی ہے۔ اگر انتہائی مجبوری میں کسی وقت کوئی ایسی اسلامی ریاست ہو اور ان کے مراحل کو عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی مناسب ٹیکس لگانے پڑے تو گنجائش موجود ہے، لیکن وہ ظالمانہ ٹیکس نہ ہو کہ جس میں عام آدمی بیچارہ پس کے رہ جائے، امیر سے ملتا رہتا ہے، غریب غریب سے غریبتا رہتا ہے۔ ٹیکس کے اندر آپ زکات کی نیت نہیں کر سکتے۔ اور جو زکات کے ساتھ ٹیکس کے مزید تفصیل کو سمجھیں تو صحبت کی صورت آئیے میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کر دوں گا، لیکن زکات کے اندر آپ ٹیکس کے اندر زکات کی نیت